السلام علیکم۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے۔ وزارت خزانہ آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدے کے لیے پر امید ہے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف سے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت $2.6 ارب ملنے کا امکان ہے۔ وزارت خزانہ حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کو یہ رقم قسطوں میں موصول ہو سکتی ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اصولی طور پر معاملات طے پا گئے ہیں۔ جی ہاں، اگلے 1-2 روز تک آئی ایم ایف کی جانب سے معاہدے کی تصدیق متوقع ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ کے لیے تمام شرائط پوری کر دی گئی ہیں، تو وزارت خزانہ آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدے کے لیے پر امید ہے۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ آئی ایم ایف سے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت $2.6 ارب ملنے کا امکان ہے۔ وزارت خزانہ حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کو یہ رقم قسطوں میں موصول ہو سکتی ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اصولی طور پر معاملات طے پا گئے ہیں۔ اگلے 1-2 روز تک آئی ایم ایف کی جانب سے معاہدے کی تصدیق متوقع ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے کے لیے تمام شرائط بھی پوری کر دی گئی ہیں۔ اور ناظرین، نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع اسلام آباد کی فیصل مسجد میں ہوا۔ جڑواں شہروں سے نمازیوں کی بڑی تعداد نے فیصل مسجد میں نماز عید ادا کی۔ بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف کی تمام مسلمانوں کو عید کی مبارکباد، اور اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ عید قربان پر غریبوں، مساکین اور سیلاب زدگان کو ضرور یاد رکھیں۔ مزید انہوں نے کیا کہا، رپورٹ۔ اسلام آباد میں بھی ہر طرف عید کی خوشیاں، نماز عید کی ادائیگی، ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ نماز عید کی ادائیگی کے لیے مختلف مقامات پر چھوٹے اور بڑے اجتماعات ہوئے۔ وفاقی دارالحکومت میں نماز عید کا بڑا اجتماع شاہ فیصل مسجد میں ہوا۔ نمازیوں کی سیکیورٹی کے لیے اسلام آباد پولیس کے 3000 اہلکار ڈیوٹی پر مامور رہے۔ راولپنڈی میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع مرکزی عیدگاہ شریف میں ہوا۔ نماز کی امامت مولانا محمد اقبال رضوی نے کروائی۔ مساجد، عیدگاہوں اور امام بارگاہوں کے باہر اضافی نفری تعینات کی گئی۔ تو لاہور کی اگر بات کریں تو لاہور میں بھی نماز عید کی ادائیگی کے لیے مختلف مقامات پر بڑے اجتماعات کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے بادشاہی مسجد میں نماز عید ادا کی۔ شہریوں نے ایک دوسرے کو گلے مل کر عید کی مبارکباد دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اہل اسلام کو عید کی خوشیاں مبارک۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں بھی نماز عید کے بڑے اجتماعات کا انعقاد ہوا۔ شہریوں نے ایک دوسرے کو گلے مل کر عید کی مبارکباد دی۔ بادشاہی مسجد میں مولانا عبدالخبیر آزاد نے نماز عید کی امامت کروائی۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے نماز عید بادشاہی مسجد لاہور میں شہریوں کے ساتھ ادا کی۔ جامع مسجد جناح باغ میں بھی نماز عید کی ادائیگی کے لیے بڑے اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ منصورہ مسجد میں نماز عید کی امامت امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کروائی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے، کرپٹ حکمرانوں کو ملک پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ پاکستان اس وقت ترقی کر سکتا ہے جب پاکستان کو حقیقی معنوں میں عدل اور انصاف کا گہوارہ بنایا جائے، حقیقی جمہوریت یہاں پر قائم ہو، لوگوں کے بشری حقوق محفوظ ہو، وسائل کا منصفانہ تقسیم ہو، اور سب عہد کرے کہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو معاف کرے۔ مسجد داتا دربار میں بھی نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کے لیے بڑے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جہاں نماز عید کی امامت مفتی محمد رمضان سیالوی نے کروائی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے پولیس افسران اور اہلکاروں کے ساتھ لاہور ڈسٹرکٹ پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں نماز عید الاضحیٰ ادا کی۔ ملک کی تعمیر و ترقی، سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ رخ کریں گے کراچی کا، جہاں پر نماز عید کا بڑا اجتماع پولو گراؤنڈ گلشن جناح میں ہوا۔ گورنر سندھ، کنوینر ایم کیو ایم اور میئر کراچی نے نماز عید ادا کی۔ ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ بالکل، مزید بھی کچھ تفصیلات ہیں ہمارے پاس، اس رپورٹ میں دیکھیے۔ عید الاضحیٰ شہر قائد میں بھی نماز کی ادائیگی کے لیے تھا خاص اہتمام۔ مختلف علاقوں کی مساجد اور کھلے مقامات پر نماز عید کی ادائیگی کے اجتماعات ہوئے۔ نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع پولو گراؤنڈ گلشن جناح میں ہوا، جہاں مولانا محمد احمد سلیمی کی امامت میں گورنر سندھ کامران ٹسوری، کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی، میئر کراچی مرتضی وہاب سمیت غیر ملکی سفارتکاروں نے نماز عید ادا کی۔ اللہ اکبر۔ نماز عید کے بعد ملک کی ترقی اور خوشحالی اور امن و استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے قوم کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ سنت ابراہیمی کی پیروی کر کے معاشرے کی تمام تاریکیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ کہ یہ وہ فریضہ ہے سنت ابراہیمی کا جو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنے تمام ہی مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں،
اور انہیں ایسے مشکل وقت میں جس سے پاکستان گزر رہا ہے اس میں تو بالکل ہی فراموش اور مایوس نہ کریں۔ ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ ہم سنت ابراہیمی کے ذریعے بہت بڑے امتحان اور آزمائش کی مثال کو یاد کرتے ہیں۔ آج پاکستان بہت بڑی آزمائش اور امتحان سے گزر رہا ہے۔ یہ آزمائش وطن پاک کے نہیں بسنے والے تمام افراد کی ہے۔ دعا کریں آج کے دن کہ ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے اس آزمائش سے نکلنے کا موقع ملے۔ میر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ عید کے موقع پر علائشیں اٹھانے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ 1,10,000 ٹن کچرا اٹھایا جائے گا۔ سڑکوں سے علائشوں کو اٹھا کے ان 110 مخصوص جگہوں پر لے کر آئیں گے اور اس کے بعد ان 110 کلیکشن پوائنٹ سے ہم نے 3 لینڈ فل سائٹ پر بڑی بڑی خندقیں ٹرنچز کھودی ہیں، جام چاکروں میں، گوند پاس میں اور ملیر میں، جہاں پر ان علائشوں کو زمین بوس کیا جائے گا۔ نماز عید کی ادائیگی کے دوران شہر بھر کی مساجد اور عیدگاہوں پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ تو عید کا پہلا دن ہے اور سلمان، اگر ہم اسلام آباد کے شہریوں کی بات کریں تو صبح انہوں نے قربانی سے فری ہونے کے بعد پہلے تو گھر میں انہوں نے مزے مزے کے پکوان بنائے اور کھائے، اور پھر جیسے ہی شام ہوئی، بلکہ اب تو رات ہو چکی ہے، تو انہوں نے مختلف ریسٹورنٹس کا رخ کر لیا جہاں پر بہت زیادہ رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جی ہاں، اور اس وقت شہر اقتدار میں عید کی کیا صورتحال ہے جانتے ہیں وہاں موجود ہماری نمائندہ آسیہ کوثر سے۔ جی بالکل، یہ عید قربان پر جہاں ایک طرف جو ہے وہ قربانی کے گوشت سے گھروں میں مختلف قسم کے جو ہے وہ پکوان بنائے گئے ہیں اور مختلف گوشت کی ورائٹی جو ہے وہ آج کسی نے ٹکے بنا کر کھائے ہیں تو کسی نے پلاؤ بنا کر کھائے، تو وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ریسٹورنٹس کا بھی رخ کیا جہاں پر جو لوگ ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ سیور کھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، پلاؤ کھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان سے بات کریں گے کہ کیا وجہ بنی، ریسٹورنٹ کا رخ کیوں کیا اور عید کیسی ان کی گزری۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا عید کا دن کیسا گزرا؟ عید کا دن بزی گزرا، کیونکہ ہم تو قربانی کا جو سارا انتظام ہے ہم خود کرتے ہیں، کسی کو بلا کے نہیں کرتے، کسائی وسائی کو، تو وہ سارا کام ہم نے خود کیا۔ کافی تھکے ہوئے تھے تو دوپہر کو تھوڑا سا آرام کیا اور باہر نکل کے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوستوں کی گیدرنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ساتھ ہی ساتھ گپ شپ بھی چل رہی ہے اور کھانے کا دور بھی جو ہے وہ چل رہا ہے۔ جی، عید قربان کے پرمسرت تہوار پر بھی سیاسی بیان بازی کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ سیاسی مخالفین ایک دوسرے پر طنز و تنقید کے نشتر برساتے رہے۔ بالکل، ہمارے سیاسی جو قائدین ہیں وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں، اور کس نے کیا کچھ کہا یہ ہم اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ نواز شریف کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے نئی قانون سازی کی گئی۔ نواز شریف صاحب کے لیے راہ ہموار کی گئی ہے، بالکل قانون آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، اس پر بھی اس وقت دو آرا ہے۔ کچھ قانون دان سمجھتے ہیں کہ یہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس نے راہ ہموار کر دی ہے، بہت سے ماہرین ہیں وہ اب بھی اس کو ناکافی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ چیلنج کے مرلے سے دو چار ہوگا۔ یہ جو اقدام ہے، یہ جو لیجسلیشن ہے، یہ کورٹ آف لاء میں چیلنج ہو سکتی ہے۔ اب عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں یہ وقت بتائے گا۔ مسلم لیگ نون کا آج اچھا دور چل رہا ہے، اس لیے پارٹی رہنما بھی خوب بھڑکے مار رہے ہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون عابد شیر علی کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جلد قانون کی گرفت میں لے آئیں گے۔ میاں محمد نواز شریف انشاءاللہ تعالی پاکستان آ رہے ہیں اور ان کے آتے ہی انشاءاللہ ساری سیاسی کڑھائی پلٹ جائے گی، اور سیاست کا محور کل بھی نواز شریف تھے، آج بھی نواز شریف، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی سیاست کا محور محمد نواز شریف ہوں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن بھی چیئرمین پی ٹی آئی پر تنقید کرنا نہ بھولے، کہا کہ نفرتیں بونے والا اپنے گھر عید منا رہا ہے، پیروکار جیلوں میں پڑے ہیں۔ جو تعلیمات پہ آگ لگانے میں مصروف تھے، اداروں کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف تھے، لوگوں کو اکسانے کے خلاف مصروف تھے، وہ آج قید میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے عوام کو آنکھیں کھولنے کا وقت۔ عید قربانی اور اظہار کے جذبے کے ساتھ ساتھ خوشیاں بانٹنے کا بھی تہوار ہے، مگر ہماری سیاسی قیادت اس پرمسرت موقع پر بھی اپنے مخالفین پر گرجتی برستی رہی۔ ناظرین، عید نام ہی خوشیاں بانٹنے کا ہے، اظہار کا ہے، محبت کا ہے، اور اگر ہم ایسے میں ہم بات کریں ایس او ایس ولیج کی، تو ان کی انتظامیہ بھی وہاں پر رہنے والے بچوں کی خوشیاں دوبالا کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹی ہے۔ جی ہاں، بچوں کا کہنا ہے کہ انہیں نئے کپڑے اور جوتے ملنے کی بہت خوشی ہے۔ لاہور سے چودھری اشرف مزید رپورٹ کر رہے ہیں۔
SOS विलेज में भी ईद की खुशियां, बच्चों में तहाइफ तकसीम किए गए। नए कपड़े और जूते मिलने पर बच्चों की खुशी दीदनी है। कपड़े बाहर से लेकर आए थे, जूते भी लेकर आए थे, हमने मेहंदी भी लगाई है रात को बैठ के, हमें बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे बहुत मजा आता है हमें। आज जूते भी हमने लेके आए हैं, कपड़े भी, चूड़ियाँ भी। हम यहाँ पे बहुत सी चीजें लाए हैं। आज सुबह आइसक्रीम वाला भी आया है, अब चिट्टे वाला भी आएगा, और घर पे गोश्त वगैरह बन रहा है, तो हम वो घर जाके मजे से खाएंगे। डायरेक्टर लाहौर SOS विलेज अलमास भट्ट का कहना था कि बच्चों को बिल्कुल घर जैसा माहौल दिया है। हर त्यौहार को भरपूर अंदाज में मनाया जाता है। बच्चे बकरे से खेलते रहे हैं और उसी तरह मेहंदी भी लगाई है, खाने बन रहे हैं इनके लिए, आम आ चुके हैं, आइसक्रीम वाले आ रहे हैं, और बहुत सी इनकी तफरी का जो है वो बंदोबस्त किया जा रहा है। ईदी भी हम देते हैं क्योंकि आइसक्रीम खरीदने के लिए तो ईदी चाहिए, तो इन सबको मैं अभी ईदी भी दूंगी। AC मॉडल टाउन साहिबजादा यूसुफ ने भी SOS विलेज का दौरा किया और बच्चों में मिठाई तकसीम की। यहाँ पे जो काम हो रहा है, जिस तरह इन बच्चों को नर्चर किया जा रहा है, इन्हें ग्रूम किया जा रहा है और इन्हें वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं जिससे कल कोई अपना पोटेंशियल रीच करते हैं, वाकई काबिल तारीफ़ है। मैडम अलमास जो यहाँ पे इनकी एफर्ट्स हैं, उनकी सर्विसेज है, उसे हम खराज तहसीन पेश करते हैं। SOS विलेज में मेहमानों की आमद और तहाइफ ने खूब रौनक लगा दी। ईद कुर्बान पर SOS विलेज में रहने वाले बच्चों को नए कपड़े, जूते और बच्चियों को चूड़ियां मिल जाएं और हाथों पर मेहंदी लग जाए तो उनका ईद का मजा दुबाला हो जाता है। कैमरामैन इरसान हैदर के साथ चौधरी अशरफ, PNN लाहौर। बुलेटिन में एक दफ़ा फिर से बात करते हुए लेजेंड अदाकार शकील 85 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। खानदानी ज़राए ने बताया कि शकील अहमद गुज़श्ता चंद रोज़ से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। जी हाँ, अहले खाना का कहना है कि अदाकार शकील का बाईपास ऑपरेशन भी हुआ था। वो कई साल से अलील थे। अदाकार शकील का असल नाम यूसुफ कमाल था। उन्होंने मुतादिद लाजवाल ड्रामों में अपने फ़न का मुजाहिरा किया। उनके मशहूर ड्रामों में अंकल उर्फी, आंगन टेढ़ा, अनकही शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक अदाकार शकील की बेटी आज रात सऊदी अरब से कराची पहुंच रही है। अदाकार का बेटा पहले ही कराची में मौजूद है। मरहूम शकील की नमाज जनाजा जुमा को बाद नमाज असर अदा की जाएगी।